بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج جواب شکوہ آپ کے سامنے رکھیں گے، کیونکہ خطوط کی آمد و رفت جاری ہے۔ اس کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ایک بیکری کے دورے کے موقع پر جو واقعہ وہاں پہ پیش آیا، جو بدتمیزی ان سے کی گئی، اس پر جو طوفان بدتمیزی، بد اخلاقی اور بد تہذیبی پی ٹی آئی والوں نے پھیلائی ہوئی ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور پھر مقبوضہ کشمیر میں جو ڈھونگ رچایا جا رہا ہے یہ ریاستی الیکشن کا، اور نیا کشمیر کے نام کے اوپر جو مودی نے ایک چورن بیچنے کی کوشش کی ہے، اس کوشش کو اور اس سازش کو بہادر کشمیری عوام نے ایک مرتبہ پھر ناکام بنا دیا ہے۔ اس کے اندر کی حقیقت آپ کو بتائیں گے، ٹھیک ہے جی؟ اور پھر ایک اور بھی آپ کو دلچسپ خبر سنائیں۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ یہ ایک بڑے یوٹیوبرز نے اپنی محبوبہ اپنے دوست کے حوالے کر دی۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے! اور اس کو مبارکباد دی اور اس کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ایتھے رکھ مارو ڈپٹی بس۔ لیکن سب سے پہلے جناب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب میدان میں آئے ہیں اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سے متعلق ترمیمی آرڈیننس جو صدر مملکت نے جاری کیا، اس پر انہوں نے اعتراض کیا، ججز کمیٹی میں بیٹھنے سے انکار کر دیا، شرائط رکھ دیں اور صدر کا آرڈیننس جاری کرنے کا اختیار بھی سلب کرنے کی کوشش کی۔ تو جناب پھر خط لکھ مارا چیف جسٹس کو۔ تو جناب آج چیف جسٹس صاحب نے اس خط کا جواب جو ہے، منہ توڑ جواب وہ دیا ہے، اور وہ جواب جو ہے وہ بڑا زبردست ہے، اور جسٹس منصور علی شاہ کے ججز کمیٹی میں نہ بیٹھنے کی تمام وجوہات بھی تحریر کی ہے، اور چیف جسٹس آف پاکستان نے اس خط میں یہ بھی بتایا ہے کہ جسٹس منیب اختر کو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں شامل کیوں نہیں کیا گیا۔ کم از کم 11 وجوہات انہوں نے بتائی ہیں۔ ایک تو وہ لکھتے ہیں، یہ ذرائع کے مطابق کہ وہ لکھتے ہیں کہ جسٹس منیب اختر کا سینئر ججز سے رویہ انتہائی سخت تھا، ایسا جسٹس منصور آپ کے اصرار پر کیا گیا۔ قانوناً آپ اس بات پر سوال نہیں اٹھا سکتے کہ چیف جسٹس کس جج کو کمیٹی میں شامل کرے، کس کو نہ کرے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب لکھتے ہیں کہ میں ہمیشہ احتساب اور شفافیت کا داعی رہا ہوں۔ جسٹس منیب اختر کو کمیٹی میں شامل نہ کرنے کی آپ کو وجوہات بتا رہا ہوں۔ جسٹس منصور صاحب، قانوناً آپ یہ بھی نہیں پوچھ سکتے کہ میں تیسرا رکن کسے نامزد کروں گا، تاہم چونکہ میں ہمیشہ احتساب اور شفافیت کا حامی رہا، میں اس کی وجوہات آپ کو فراہم کروں گا۔ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ جسٹس منیب اختر کو کیوں تبدیل کیا گیا۔ یہ یاد رہے کہ میں یہ سب آپ کے اصرار پر کر رہا ہوں تاکہ کوئی ناراض نہ ہو جائے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے جوابی خط میں مزید لکھا کہ جسٹس منیب اختر نے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کی سخت مخالفت کی تھی۔ پھر جسٹس منیب ان 2 ججز میں تھے جنہوں نے گرمیوں کی پوری تعطیلات کی، مقدمات کے بوجھ سے لاپرواہ ہو کر گرمیوں کی پوری تعطیلات مناتے رہے، اور ان تعطیلات کے دوران عدالت کا کام کرنے کے لیے وہ دستیاب نہیں تھے۔ تعطیلات پر ہونے کے باوجود
انہوں نے کمیٹی کی میٹنگز میں شرکت پر اصرار کیا، جو کہ ان سے اگلے جج یعنی کہ جو سینئر جج جسٹس یحییٰ افریدی ہیں ان پر اعتماد ظاہر کرتا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ لکھا جسٹس منصور صاحب کہ میں نے جسٹس منیب اختر کی جگہ چوتھے نمبر پر جو جج تھے جسٹس یحییٰ افریدی ان کو شامل کیوں نہیں کیا؟ تو جسٹس یحییٰ افریدی کو وہ جواب دیتے ہیں کہ جسٹس یحییٰ افریدی کو کمیٹی میں شامل ہونے کے لیے کہا گیا تھا، لیکن انہوں نے معذرت کر لی تھی، جس پر 5ویں نمبر پر جو موجود تھے جسٹس امین الدین ان کو کمیٹی کا رکن جو ہے وہ بنایا گیا۔ تو جناب اعلیٰ یہ جواب جو ہے یہ شکوہ جواب شکوہ، منصور کا شکوہ قاضی کا جواب شکوہ، ہائے 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 کیا بات ہے۔ یہ میں نے آپ کو آ گیا، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب آ جائے دوسرے مسئلے پہ۔ گزشتہ دنوں بلکہ یہ مہینے سے بھی زیادہ ہو گیا، لیکن جان بوجھ کر اس ویڈیو کو اب یہ پی ٹی آئی والوں نے پروموٹ کیا اور اس کو منظر عام پر لے کر آئے۔ ایک مہینہ سے بھی زیادہ ہو گیا، ایک اسلام آباد کی بیکری ہے، وہاں پہ چیف جسٹس صاحب اپنے اہل خانہ کے ساتھ جاتے ہیں، کچھ خریداری کرتے ہیں، کیک شیک بیکری آئٹمز وغیرہ جو ہوتے ہیں، وہاں پر ان سے بدتمیزی ہوتی ہے، ان پر آوازیں کسے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وہ خاموش رہتے ہیں، کوئی جواب اس وقت نہیں دیتے، اور اس کے بعد وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اب وہ ویڈیو خاص طور پر اس موقع پر جبکہ عدلیہ کے اندر معذرت کے ساتھ اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے درمیان ایک اختلاف ہے، اور پوری پی ٹی آئی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ہو چکی ہے، کیونکہ ان کے جو گرو ہیں بلکہ مہا گرو ہیں جیل میں بیٹھے ہوئے، ہاں جی، قیدی نمبر 804، ویسے تو ان کا نمبر کوئی اور ہے، یہ اصل نمبر نہیں ہے ان کا، جو یہ اٹک میں جب تھے، بار بار کہہ رہا ہوں، ویسے ان کا نمبر 495 ہے اصل نمبر، یہ 804 جو کہ مشہور ہو گیا ادھر تھے اٹک جیل میں، تو اس وجہ سے ان کا یہ نمبر کہا جاتا ہے۔ تو بطور معاشرہ اور یہ کیا گیا، وہ شہباز گل بگوڑا، ہاں جی، ڈرامے باز، جب اس کو عدالت میں لایا جاتا تھا وہ کیا کرتا تھا، پھر پورا یوتھیا بریگیڈ، یہ فلک ناز، فلک جوید، یہ ساری جو لگی ہوئی ہیں، اور عجیب و غریب الزامات، بطور معاشرہ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ دوسروں کی شلواریں اتارنا، عزتوں سے کھیلنا، یہ پی ٹی آئی کا شیوا بن چکا ہے۔ اور اس ویڈیو کو پروموٹ کرنے کا کیا مقصد ہے؟ یعنی کہ آپ نے چیف جسٹس کی مخالفت میں اس حد تک چلے جانا ہے کہ کوئی اخلاق، کوئی تہذیب، کوئی حسن اخلاق، کوئی تربیت آپ کے نزدیک اہمیت نہیں رکھتی۔ کس عزتیں اچھالنا، بدتمیزی، گالم گلوچ، چونکہ آپ کے لیڈر کا کلچر ہے اس کو آپ نے اپنایا، وہ کوئی بھی ہو جو آپ کے مخالف ہو، بس اس کی آپ نے ماں بہنیں کر دینی ہے، اور یہ پی ٹی آئی نے کیا۔ یہ انتہائی اسٹوپڈ حرکت ہے پی ٹی آئی والوں کی، اور پھر اس کو عجیب و غریب انداز سے جوڑا جا رہا ہے۔ بیکری والوں کے خلاف کارروائی کر دی، جس لڑکے نے چیف جسٹس پہ واضح کسے تھے اس کو گرفتار کر لیا گیا، اس کو نکال دیا گیا، اس سے معافی مانگنے کا کہا جا رہا ہے، جو دل میں آتا کہی جا رہے ہیں۔ اس معاملے کو اتنا اچھالنے کی ضرورت کیا ہے؟ کوئی بھی ہو سکتا ہے نا جی۔ پھر کہتے ہیں اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے۔ یہ دیکھنا جو سوشل میڈیا پہ یہ اظہار رائے کی آزادی کی آڑ میں یہ جو گالم گلوچ ہو رہی ہے چیف جسٹس کے خلاف، اور وہ ایکشن لیتے ہیں تو کہتے ہیں جی یہ فلاں کا ٹاؤٹ ہے، وہ فلاں ہے، وہ جانبدار ہے، وہ جیل میں بیٹھا ہوا کہی جا رہا ہے کہ یہ امپائر ہے، وہ کپتان ہے، یہ جانبدار ہیں، یہ گینگ ہیں، گینگ آف 3 کے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ یہ تو حال ہے۔ تیسرا جو پوائنٹ ہے، دیکھیں مقبوضہ کشمیر، بھارتی زیر تسلط مقبوضہ کشمیر، جسے پاکستان اپنے شارک کہتا ہے، اور کشمیر کے بغیر پاکستان نامکمل ہے، وہاں پہ ایک ڈھونگ رچایا جا رہا ہے۔ آج بھی انتخابات ہو رہے ہیں،
بڑی سخت نگرانی میں ہو رہے ہیں، فوج اور پولیس کے پہرے میں ہو رہے ہیں، ڈرون سے نگرانی کی جا رہی ہے، لوگوں کو دمکایا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے، اور مودی کہتا ہے یہ انتخابات نیا کشمیر بنانے کے لیے ہیں، اور ان انتخابات کے نتیجے میں جو حکومت بنے گی وہ جناب نیا کشمیر بنائے گی، جس کو اختیارات ہوں گے، مقامی نمائندے اپنے اختیارات استعمال کریں گے، ترقیاتی فنڈز ان کو ملیں گے۔ جھوٹ۔ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت مودی صاحب آپ نے ختم کر دی 2019 میں، اس کو دلی سے کنٹرول کیا جا رہا تھا، ابھی بھی دلی سے کنٹرول کیا جائے گا۔ تو کشمیری اس کو سمجھ گئے، وہ ان کے ورگلانے میں نہیں آئے، وہ ان کا جو جھوٹ ہے، جو فراڈ ہے، انہوں کو پتہ ہے، کیونکہ وہ کشمیریوں نے خود بولا، BBC کی ایک رپورٹ ہے جس میں وہ خود کہہ رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں ویسے جاری ہیں، خواتین کی آبروریزی، بچوں کو لاپتہ کرنا، نوجوانوں کو لاپتہ کرنا، جیلیں بھر دینا، پوری حریت قیادت کو قید کر دینا، ٹھیک ہے، اور پھر جتنے بھی کالے قوانین ہیں سارے مقبوضہ کشمیر میں نافذ ہیں، اور اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ جناب یہاں پہ نیا کشمیر بنے گا۔ یہ سارا ڈرامہ کشمیری عوام نے مسترد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا، A to Z ریجیکٹ کر دیا، اور وہ آپ کے ان باتوں میں وہ نہیں آنے والے، کسی صورت نہیں آئیں گے، جو مرضی آپ کر لیں، یہ چورن آپ کا بکنے والا نہیں ہے، جتنا مرضی آپ زور لگا لیں۔ کشمیری عوام سمجھ چکا، BBC کی رپورٹ نے ساری باتیں بتا دی ہیں، اور ایک وہ ڈرامے باز، وہ رشید انجینئر نامی بندہ نکالا گیا، اسے پہلے پکڑا، حریت رہنماؤں کی مدد کے الزام میں، کبھی اسلحہ پتہ نہیں کون سے الزامات اس پہ لگا دیے، پھر اس کو ضمانت پہ آ گیا، وہ لیڈر بنا ہوا ہے، وہ مہم چلا رہا ہے ان کے حوالے سے۔ اس طرح کے کئی کٹ پتلیاں ہیں، لیکن حقائق کچھ اور ہیں، حقیقت وہ جو کشمیری عوام بولتے ہیں، اور یہ BBC کی رپورٹ میں ساری چیزیں موجود ہیں، دیکھ لیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ حال ہے وہاں، تو اس طرح کی چیزوں کو وہاں پہ کشمیری عوام نے یہ نعرہ، یہ بیانیہ، یہ چورن، یہ سودا بودی کا سارے کا سارا ریجیکٹ کر دیا ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔